فرق کیا ہو گیا؟ زبر زیر کا فرق، صرف زبر زیر کا. جو لوگ پڑھتے ہیں زکات الجنین زکات امہ، بچے کا ذبح وہی ہے جو ماں کا ذبح ہے. ماں کو ذبح تم نے کیا، بچہ خود بخود ذبح ہو گیا، اب بچے کو کھاؤ، بچے کو. اور یہ ماں بولے نہیں، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک ہیں، تین آدمی، اس کو دوبارہ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ کیا حدیث میں آ گیا کہ ماں کا ذبح ہی کافی ہے، بچے کو دوبارہ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھاؤ. اب حدیث آ گیا، آپ کھائیں گے نہیں کھائیں گے؟ بھائی جب حدیث آ گیا تو کھاؤ. دیکھو دوسرا ترجمہ اس کا کہتا ہے زکات الجنین، زکاتا زبر پڑھتے ہیں، بچے کو ذبح اسی طرح کرنا پڑے گا جس طرح ماں کو کرنا پڑے گا. جب یہ مرا ہوا تھا تو کچھ نہ ذبح تو حرام ہوا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ایک زبر اور ایک زیر کی وجہ سے ایک چیز حلال، ایک چیز کیا ہے؟ ایک مجتہد، تین مجتہد کہتے ہیں حلال، ایک مجتہد کیا کہتا ہے؟ حرام. آپ کیا کریں گے؟ اگر زبر پڑھیں گے تو حرام، پیش پڑھیں گے تو آپ کس پر عمل کریں گے؟ کون سی صورت لے لیں گے آپ کو کہ میں نہ زبر پڑھوں گا نہ پیش میں زیر ہی پڑھوں گا. تو زیر پڑھ تو تبھی ہوتا کچھ تو ہوگا اس کا مطلب. یہ جو کہتے بھائی نہیں آپ کچھ ہو جائے گا ہمارے پاس کچھ ہو، یہ تو غلط فہمی ہے. اس میں تو ہم روز حدیث پڑھاتے ہیں، اتنی پریشانی ہوتی ہے. یہ تو اللہ ان کو جزائے خیر دے دے، محدثین اور فقہا کو جنہوں نے ہمارے لیے کچھ خلبہ بنا کر تیار کر دیا ہے، ورنہ تو اتنی لمبی پریشانی ہے. یہ تو بخاری ترمذی یہ تو سبق کی باتیں ہیں، لوگوں نے اس کو بنایا عام مسئلہ، جیب میں رکھ دی. جیب کی کتاب نہیں ہے یہ، کب کی کتاب ہے؟ یہ درس کی کتاب ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے. تو جب سب علوم پڑھے جاتے ہیں، لاسٹ بخاری شریف پڑھی جاتی ہے، مسلم شریف پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ بخاری کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حدیث پڑھیں گے آپ. بخاری کا مقصد حدیث پڑھانا نہیں ہے، وہ تو اب مشکات میں پڑھ لیا ہم نے. بخاری کا مقصد ہے استنباط و اجتہاد. وہ اجتہاد کرانا چاہتے ہیں کہ اجتہاد کیسے ہوتا ہے، استنباط کیسے ہوتے ہیں، مسئلے کیسے نکلتے ہیں. مسئلے بخاری کوئی آسان چیز نہیں ہے جو اٹھا کے منہ کو اٹھا کر کے. میں ایک مثال دے دوں گا، سادہ مثال. حضرت امام بخاری ایک عنوان قائم کر، ہیڈنگ عنوان دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کو اٹھتے تھے تو بہت لمبی تہجد پڑھتے تھے. یہ دعویٰ ہے، دعویٰ سمجھے جس کو ہم کہتے ہیں کچھ. حضرت امام بخاری عنوان قائم کیا، ہیڈنگ قائم کیا ہے کہ اس کو ثابت کرنا ہے حضور اسلام جب تہجد پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ لمبی نماز پڑھتے. یہ دعویٰ ہے. دلیل کیا دے رہے ہیں؟ سنو دلیل کیا دے رہے ہیں. حضرت امام بخاری دلیل دے رہے ہیں کہ جب حضور اسلام تہجد پڑھتے تھے یا تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو وضو میں مسواک کرتے تھے. وضو میں کیا کرتے تھے؟ مسواک. بس اتنی دلیل. ثابت کیا کرنا ہے؟ حضور تہجد میں کیا پڑھتے تھے؟ لمبی. دلیل میں کیا دیتے ہیں؟ حضور کیا کرتے تھے؟ ثابت ہو گیا مسئلہ. لیکن ثابت ہے. یہ جو آج کرے بخاری جیب میں رکھ کے میں کچھ بھی کروں گا میں مجتہد بن گا، ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ بخاری دلیل دے رہے ہیں کس پر؟ لمبی نماز پر. حضور لمبی نماز پڑھتے تھے، دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ہو گیا ثابت. اور امام بخاری اللہ کے بچائے کوئی عام آدمی تھا، وہ ثابت تم کہ نہیں ثابت ہوگا، اس لیے تو گمراہی پھیلے گی. سے ہے امام بخاری کو بات ثابت کرنی پڑے گی. سن لو ثابت ہے. امام بخاری کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام بخاری جب آدمی کوئی تہجد کو اٹھے گا نیند آئے گی، نیند کا غلبہ ہوتا ہے. جب وہ اٹھے گا وضو کرے گا اور مسواک کرے گا. اور حضور مسواک جو کرتے خوب اچھی طرح مسواک کرتے، بلغم وغیرہ خوب نکالتے تھے. اور جب پورا بلغم نکلتا تھا تو طبیعت میں نشاط آتا ہے. جب طبیعت میں نشاط آتا ہے، جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے نشاط کے ساتھ پڑھے گا. جب نشاط کے ساتھ پڑھے گا تو لمبی نماز ہو جائے. یہ میں نے تھوڑی سی بات بتائی تو کہاں پہنچ گئی. کتنا لمبا سلسلہ چلنا پڑے گا جب ثابت ہوگا. ورنہ عام نے سب بخاری نے کیا کہا ہے بھائی، کچھ ثابت کرے اور کچھ کر. اور چوتھی بات یہ جو کہہ رہے ہیں، ایک بات اور مسئلہ، یہ اور بیماری ہے. نہیں، مجھے قرآن سے دکھا یا حدیث سے دکھا. کسے دکھا؟ قرآن جو تو 600 میں 6666 کچھ آیتیں ہیں.
قرآن کی. حدیثیں صحیح کل کتنی؟ 4000. مسائل لاکھوں ہیں. مسائل کیا ہے؟ لاکھوں. کیا ملے گا لاکھوں کا جواب قرآن حدیث؟ آپ کو ملے گا؟ ملے گا، لیکن کن کو؟ کن کو ملے گا؟ مجھے ملے گا کیا؟ آپ کو ملے گا؟ کن کو ملے گا؟ ماہرین کو ملے گا، آپ جیسوں کو، ہم جیسوں کو ملے گا. ہمارے تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوا. میں مثال دوں گا. ہمارے ایک مسئلہ آتا ہے. مسئلہ یہ ہے، فقہ میں مسئلہ لکھا ہے، بکری نے بچہ دے دیا. بکری نے بچہ دے دیا. جب بچے کو غور سے دیکھا، بھائی شکل تو اس کی ہے باڈی بکری جیسی، لیکن اس کا منہ جو ہے وہ کتا جیسا. کیا ہے؟ باڈی کیسی اور منہ کیسا؟ بتا، کتا ہے بکری ہے؟ ہاں، آپ کتا کہیں گے، اس کو بکری کہیں گے؟ کہ تو اپنی رائے. آج تو اجتہاد ہے، آج تو علم ہے، آج تو گاش ہے، آج تو نور ہے، آج تو کتاب ہے. بکری کہیں گے، اس کو کتا کہیں گے. اب وہ آگے جو ہے اس کو کھانا ہے، اس کو کھانا ہے. کھائیں گے نہیں؟ چھوڑیں گے؟ کھائیں گے؟ سلو کرو ہینڈ سبھی. اور کیا؟ جب آ گیا مجتہدین کے پاس، کیا آ گیا؟ جب گھر میں کہا جاؤ مول صاحب کے پاس. مول صاحب تھے تمہارے امام صاحب. اس نے کہا اچھا. کہا جاؤ اس کو لاٹھی سے زور سے مارنا. کس کو مارنا؟ بکری کو. دیکھنا وہ آواز کیسے نکالے گا. اگر کتے کی آواز نکلی تو کتا، اور اگر بکری کی میں کی تو کیا؟ تو باپ نے کس کو بھیجا؟ لڑکے کو. جا مولوی صاحب سے پوچھ کے آ گیا. جو ہی مولوی صاحب لڑکے نے، مولوی صاحب نے بتا دیا. لڑکا چلا گیا اور لے لیا اس کو، مارا زور سے. اس نے میں کیا. کیا کیا؟ تو شکر ہے. کیا؟ بکری. تو باپ سے کہا باپ یہ بکری ہے. مولوی صاحب نے یوں کہا. اچھا میں بھی ٹرائی کروں گا. اس نے جو آواز زور سے مارا، اس نے کتی کی طرح کیا آواز نکالی. تو باپ اور بیٹا پاگل ہو گیا، یہ تو کتیا ہے. اس نے کہا پاگل ہے تو کیا ہے؟ اب بتا، کتا ہے بکری ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ باپ نے کہا بیٹے سے جا، تجھے پوچھنا نہیں، میں جاؤں گا خود ہی، میں جاؤں گا. اب باپ گیا. مولوی صاحب بکری تھی، لیکن ایسی آپ نے مسئلہ ایسا بتا دیا. وہ اس کی تو کل سر ایسا ہے اور باڈی ایسی ہے. آپ نے اس کو آواز کے ذریعے سے پہچاننے کو کہا تھا. میں نے مارا تو کتے کی آواز، بیٹے نے مارا تو مول صاحب اچھا دونوں آوازیں نکل سکتے. بیوقوف ہے. چلو ایک کام اور کرو، اس کے سامنے پانی ڈالو. کیا ڈالو؟ اگر اس نے جیب سے اٹھا کر پی لیا زبان سے تو کتیا ہے، اور اگر بکری کی طرح پیا کیسے گھونٹ گھونٹ تو کیا ہے؟ یہ کون سا مسئلہ؟ یہ وہ عالم نہیں تھا ہم جیسا. یہ کون تھا؟ ارے وہی ماہر. یہ کیا ہے؟ ماہر. باپ کا بیٹے چاہ، میں نے مسئلہ حل کر دیا. تو لایا اس کے سامنے، پانی رکھ دیا. اس نے بکری کی طرح گھونٹ گھونٹ پیا. کہا شکر ہے. یہ کیا؟ بکری. بیٹے کا میں بھی چیک کروں گا. وہ دوسرے برتن میں پانی لا گیا. اس نے جیب نکال کر پانی شروع کیا. بیٹے معلوم پھر ایک دن آپ ہوں. اب کیا کریں گے؟ پاگل بنا. اب یہ دونوں لڑ رہے. ان کے باپ کا دوسرا بیٹا آ گیا. اس نے کیا ہو گیا؟ کہ بھائی مولوی صاحب نے ایسا کر دیا، پریشانی ہے. کہ تم دونوں کو پوچھنا نہیں ہے، میں جاؤں گا پوچھ. کون گیا؟ سمجھے؟ گیا تیسرا بیٹا. بس دوسرا بیٹا باپ تو پوچھ کے آ گیا. کہا مولوی صاحب ہمارے گھر میں تو مسئلہ ہی خراب کر دیا آپ. پہلے مرتبہ کہا وہ آواز سے پہچان لو، اس نے تو دونوں آوازیں نکالی. پھر دوسرے مرتبہ کہا کسے؟ پانی سے پہچان لو، مسئلہ حل ہو گیا. لیکن وہ دونوں اس نے ایسا کرتے. کہا ٹھیک ہے ایک کام کرو، اس کے پاس جاؤ، اس کو گوشت ڈالو اور گھاس ڈالو. اگر گوشت کھا لیا تو کتا ہے، اور اگر گھاس کھا لی تو کیا ہے؟
اب یہ کون آ گیا تیسرا لڑکا, وہ جلدی سے وہ راستے میں لایا کیا, گھاس, سبز سبز گھاس, وہ جو ڈالتی اس نے کیا کر دیا, کھا لیا. تو باپ سے کہا مسئلہ حل ہو گیا, بکری کیا ہے. باپ نے کہا کیا, مول صاحب نے کہا گھاس ڈالو اور کیا ڈالو, گوشت. اگر گھاس کھا لے تو کیا, تو یہ بکری ہے, ورنہ کیا ہے. کہا اس نے کیا کہا, گھاس کا. اچھا میں گوشت تازہ لائے, میں دیکھوں گا. گوشت جو اس کے سامنے ڈالے, اس نے گوشت کو چڑھ کر دیا. کیا کر لیا, اب بتا کیا ہو گیا, ہاں بکری ہے یا کتا ہے, بتا قرآن میں کہاں لکھا. بر یہ تو ماہر لوگ ہی کرتے ہیں یہ چیزیں. اب جو باپ ختم, دو بیٹے کا, تیسرا بیٹا نکلا وہاں کمرے سے, کیوں جھگڑ رہی. کہا بھائی یہ مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا, یہ بکری ہے, یہ کیا ہے, یہ کتا ہے, پریشانی ہے, پریشانی ہے. تو بہرحال کہا جب میں جاؤں گا, تمہیں پوچھنا نہیں آتا ہے, مول صاحب کو ایک ہی بات بتا دو. تو آگے مول صاحب مسئلہ ہی خراب ہو گیا. نہ اس کا مسئلہ آواز سے حل ہوا, نہ پانی سے حل ہوا, نہ گھاس اور گوشت سے ختم ہو. تو دونوں بیوقوف ایسا ہے, وہ دونوں کھاتا ہے. مول صاحب نے کہا ذبح ہی کرو. کیا کرو, ذبح ہی کرو. کہا پھر کیا ہوگا, اگر صرف آنت نکلی, کیا نکلی, آنت کتا ہے, اور اگر اس کا وہ بھی نکلا کون سا جو جانور میں ہوتے کیا, ہاں اوجڈی وغیرہ, تو یہ کیا ہو گیا, بکری. جب ذبح کیا تو اوجڈی وغیرہ نکل گئی, کہا یہ بکری. کس نے مسئلہ حل کیا, یا تو ہے قرآن حدیث میں سب کچھ ہے. کہاں ہے, ابھی ہم میرے پاس مسئلہ ایک آ گیا, اور وہاں سے وڈ ون علاقہ, کہاں سے, کشتواڑ سے. ہاں کہاں, کشتواڑ. اس نے وہاں سے میرا فون آ گیا, ایک گائے تھی, وہ پتہ اس کو کیا ہو گیا, وہ گر گئی, وہ گائے گر گئی. اب وہ کچھ نہیں کر رہے, بس اس کو ذبح کیا. کہا یہ مر گئی. تو پتہ نہیں تھا یہ زندہ ہے یا مردہ, انہیں ذبح کر ہی لیا, اور خون نکلا, خون تو نکلا. تو بہت علماء سے پوچھا حلال ہے حرام ہے, کہا کیا تو پتا تھا, اس کا نہیں, خون تو بہت دیا. کہا حرام. سب نے کہا حرام حرام حرام. تو میرے پاس, میں نے کہا حلال. میں نے کہا کیا ہے, حلال. کہو تو سب کہہ رہے ہیں حرام. میں نے کہا کتاب میں لکھا ہے حلال. میں تو ماہر نہ ہوں, لیکن میں کس کی رائے پیش کرتا ہوں. اگر کسی جانور کے بارے میں پتہ نہ ہو یہ زندہ ہے, یا اگر پتہ ہے مردہ ہے تو حرام ہے, وہ تو حلال نہیں ہوگا. اور اگر پتہ ہے وہ کیا ہے, زندہ, تو حلال اس میں. لیکن اگر کبھی ہوتا نا وہ دم گھٹ جاتا ہے, کس کا, پتہ نہیں چلتا, حلال ہے. فقہ لکھتے اگر اتنا خون دیا جتنا عام زندہ جانور خون دیتا ہے, نکلتا اتنا, تو اس کا مطلب یہ کیا ہے. اور اگر خون نہیں نکلا تو نہیں. ابھی کیوں کریں, بن گئے مجتہد اینڈ صاحب تو کر, ابھی خون نہیں نکلا جتنا نکلنا چاہیے تھا. اب ہمارے ماہرین کیا کہتے, اگر اس نے ذبح کے بعد آنکھ کھولی تو حرام, اور آنکھ اگر بند کری تو حلال ہے. آنکھ کھولی تو حرام ہے, یہ حرام ہونے کی علامت. اور اگر آنکھ ذبح کے بعد تو کیا, اگر ٹانگیں اس نے کھولی حرام ہے, ٹانگوں کو اگر بند کیا, سمیٹی, تو حلال ہے. تیسری علامت, ذبح کے بعد اگر اس کے بال جو ہے یہ کھڑے ہو گئے تو حرام, اگر بیٹھ گئے تو حلال. کتنی علامت ہے. یہ اس زمانے کے ماہرین تھے, اور آج کا میڈیکل پہ آپ کو یہ بتائیں گے, جبکہ اس زمانے میں میڈیکل کوئی چیز ہے, یہ ماہرین فن ہوتے ہیں. اور آپ کیا کہیں گے, نہیں سب کچھ کس میں موجود ہے, قرآن میں ہے, حدیث میں اس کے بغیر مانوں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے ساتھ چلے تھے, کیا کہا تھا, فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا, سوال نہیں کرنا, چپ چاپ شاگرد بن کر. اور آج کے زمانے میں چپ چاپ شاگرد بن کر بیٹھتے. فی الحال کیا کیا میں نے بتایا. نمبر ایک, یہ جو وہم ہے علم عام ہے, علم زیادہ ہے. صحیح غلط ہے, صحیح غلط ہے. جو دکھ رہا ہے یہ کیا دکھ رہا ہے, علم کے ذرائع ہے, لیکن علم.
اور دوسری بات ہے ہم کہتے ہیں نہیں تھوڑا بہت جو علم ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں نہیں بس میں مائن فن بن گیا. صحیح غلط ہے. موسیٰ کے پاس اتنا علم لیکن اس کے باوجود اللہ کو پسند نہیں تھا اس کی کیا آنا. اور میری پسند مجھے میری میں پسند آئے گی. ارے اس کو موسیٰ کو تو چھوڑ دو. سب سے زیادہ علم حضرت نبی پاک سب سے زیادہ علم. اور یہ کوئی ویسے نہیں خود حضور نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین مجھے تو تمام لوگوں کا علم دیا گیا. پیغمبر کو اتنا علم حضور اسلام کو اتنا علم دینے کے بعد بھی اللہ نے حضور